رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم خواتین و حضرات، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں مرکزی طور پر دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ رمضان کے روزے صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے، اس امت پر فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ان آپ سے پہلے بھی امت پر یہ فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ دوسری جو مرکزی وجہ ہے وہ بتلائی گئی، مرکزی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ لعلکم تتقون، کیوں یہ روزے آخر کیوں فرض کیے گئے، اس کا بنیادی مقصد بتلایا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، کسی نے کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق تعریف کی تقوی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح آپ کہیں سے جا رہے ہیں راستے سے اور دونوں طرف راستے کے کانٹے دار درخت ہیں، آپ کانٹے دار درخت سے بچتے ہوئے جائے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے جائے، تو یہی تقوی ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کے جائیں، اس طرح بچا کے جائیں گے تو آپ متقی بنیں گے۔ اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ روزہ بس پیاسے رہنے کا نام ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے بھوکے اور پیاسے رکھنے سے کوئی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد وہی ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پھر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، قدم مبارک رکھا اور یہی کہا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے تعجب ہو کر پوچھا، حیرانگی سے پوچھا کہ یہ آج تو ہم نے عجیب بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ آپ نے اسی طرح ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری، پھر تیسری، آخر کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ شخص تباہ و برباد ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ
کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی مغفرت کر کے ان کا حق ادا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، جنت کا ٹکٹ نہ لے سکا، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث میں رمضان کا مہینہ جو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس شخص کے لیے کس نے بد دعا دی؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کون؟ ملائکہ کے سردار۔ اور بد دعا پہ آمین کہنے والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے سردار۔ ایک طرف فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے، دوسری طرف انبیاء کے سردار اس پہ آمین کہہ رہے، تو ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شروع میں ہمیں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ گزرتے دن کے ساتھ ہم پھر مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دن میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن راتوں کو پھر وہی چیزیں، موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور فلمیں دیکھتے ہیں، اور یا بعض لوگ تو اللہ معاف کرے دن میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تہجد عام دنوں میں ہم نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں تو رات کو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم 2 رکعت تو ہم پڑھ لیں۔ شاید ان میں اس حدیث میں ہم شامل ہونے والے بن جائیں، ہماری مغفرت بھی ہو جائے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے جتنے گناہ ہیں صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کو بابرکت بنائے، اسے ضائع نہ کرے۔ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے، اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کریں، کیا وقت لگتا ہے اس میں، اور کیا تکلیف طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سفر کر رہے، بائک چلا رہے، گاڑی چلا رہے، چل رہے، راستے میں کہیں جا رہے سبزی لانے کے لیے، تو ذکر و اذکار چلتا رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے پائے گا، ذرہ برابر شر کرے گا اسے پائے گا۔ تو اس لیے اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں۔ رمضان کے مبارک مہینے کی جو فیوز و برکات ہے اس سے ہم خوب مستفید ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ حجازی میڈیا کو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔